بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان ایمان، مومنین میں کچھ ایسے باکردار مومنین بھی ہیں کہ جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اپنی خلقت کے اہداف سے واقف ہیں، جو اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انتظار میں ہیں. آپ ہم میں سے کتنے ایسے مومنین ہیں جو انتظار میں ہیں کہ جس راستے پر شہید نے اپنی جان دی ہے اسی راستے پر چلنے کے لیے بے قرار. بہرحال آدمی ذات اپنے اپنے الگ الگ مقاصد رکھتے ہیں. جو مقصد چاہتا ہے وہ اپنے مقصد پہ پہنچ جاتا ہے، جو بننا چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی نیتیں ہیں. کہ کوئی چاہتا ہے شاعر بن جائے، کوئی چاہتا ہے ادیب بن جائے، کوئی چاہتا ہے خطیب بن جائے، کوئی چاہتا ہے عالم بن جائے، کوئی چاہتا ہے فاضل بن جائے، کوئی چاہتا ہے یہاں کی زبان میں دکتور بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ فقیہ بن جائے، کوئی چاہتا ہے مفسر بن جائے. اپنی خواہشیں. آدمی مختلف مزاج کا ہے اور اسے پیدا ہی کیا گیا ہے من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. تو ہزاروں لوگ دنیا میں آتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کو طے کرتے ہیں. جیسا کہ جو اشعار نے کہا، میں انہی کے بعض اشعار سے استشہاد کروں گا کہ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان. تو آدمی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی نظر ان پہ ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں تو پوری دنیا ان کو کان لگا کے سنتی ہے. وہ بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے، جادہ زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے، جادہ زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے. وہ بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے، جادہ زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے. تو مہو سال کی یورش سے نکھر جاتا ہے، ضربت وقت سے کچھ اور ابھر جاتا ہے. توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری، رزبر آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری. اور وہ جدھر سے جاتا ہے خوشبو بکھیرتا چلا جاتا ہے. وہ جدھر سے گزرتا ہے اپنی خوشبو بکھیرتا چلا جاتا ہے. کہ وہ تو پھول ہے، وہ تو خوشبو ہے، جدھر سے جائیں جدھر جائیں مہکتے جائیں.
تو انہی شخصیتوں میں سے ہمارے رہبر شہید بھی تھے، جن کے بارے میں یہ شعر بھی جوش صاحب کا صادق آتا ہے کہ اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، خاموشی کو روش زمزمہ خوانی آئی، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، دور سے بن نہ پڑا بند خبا کھول دیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ محمد وآل محمد۔ وہ یوسف دورہ تھے، ہر رخ ان کے ہاں پایا جاتا تھا، بلکہ اس دور میں، اس صدی میں آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری کے مصداق تھے۔ سبحان اللہ۔ تو تنہا دار، یعنی کہیں ان پہ یوسف کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ موسیٰ زمان دکھائی دیتے ہیں، کبھی ابو ذر زمان دکھائی دیتے ہیں، یعنی الگ الگ رخ ان کا۔ اور قرآن کی آیتوں میں بھی انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے، قرآن کی آیتوں میں انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ بھی ان پہ صادق آتا ہے کہ جس وقت قم میں امام خمینی نے تحریک چلائی تھی، اس سے پہلے وہ دوڑتے ہوئے خراسان کی سرزمین سے، جیسے کسی نے انہیں بلایا ہو، دوڑتے ہوئے آئے قم میں، اور آ کے امام خمینی کے دست و بازو بن گئے اور ان کی تائید کی، اور یہ الفاظ کہے، جو حبیب نجار نے کہے تھے، جا رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم مرسلین کی اتباع کرو، یعنی جن لوگوں نے قیام کیا ہے حق کے لیے، امام خمینی جیسے افراد جنہوں نے حق کے لیے قیام کیا ہے، ان کی تائید میں انہوں نے آواز بلند کی اور کہا ان کی بات مانو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یعنی امام خمینی کی تحریک میں جڑ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ کون پہچانتا تھا؟ آپ بتائیں، امام خمینی کو کون جانتا تھا؟ جو لوگ محلے والے تھے، جو لوگ جانتے تھے، وہ لوگ کیا جانتے تھے؟ آپ بتائیں، آغا روح اللہ کے نام سے جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ مرجع وقت ہے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ صاحب تالیفات ہیں، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ اس قسم کی فکر رکھنے والے ایک رہنمائے ملت ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر ایسے افراد نہ ملتے تو انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور وہ ٹیم نہیں بنتی، وہ افراد جن کو لے کر امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، شورائے انقلاب جو تشکیل دیا گیا تھا، پہلے شورائے انقلاب میں آیت اللہ خامنئی موجود تھے، جب بزرگان موجود تھے، امام خمینی کے جو صف اول کے شاگرد تھے، ان کی موجودگی میں انہیں لیا گیا تھا، یعنی شہید مطہری، آیت اللہ منتظری وغیرہ جو صف اول کے تھے، اور جو ہے بہشتی، آیت اللہ بہشتی وغیرہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی شورائے انقلاب میں آیت اللہ خامنئی کو بھی شریک کیا گیا تھا، انہیں بھی لیا گیا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، وقت کم ہے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی زندگی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہوں، ہمارے اقبال بھائی پرانے ہیں مگر اتنے پرانے نہیں ہیں کہ امام خمینی کے زمانے میں رہے ہوں۔ امام خمینی کے بعد آپ آئے؟ جی ہاں، ہم دوبارہ آئے، ہم امام خمینی کے زمانے میں تھے۔ اس زمانے میں جب اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے بعد کون آئے گا انقلاب کو سنبھالنے والا، سب یہ سمجھتے تھے کہ امام خمینی کے بعد انقلاب ختم۔ آپ بتائیے، وہ شخصیت امام خمینی جیسی جو صدیوں میں نہیں دیکھی گئی، یعنی ایسا نہیں کہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ شخصیت ائمہ علیہم السلام کے بعد ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تاریخ میں۔ ان میں جو صفات تھے، ان میں سے چند صفات والے لوگ پیدا ہوتے رہے، یعنی امام خمینی کی جو فقاہت تھی، تو فقیہ تو پیدا ہوتے رہے، ان کے اندر جو صفت تھی، مثال کے طور پر ادیب تھے امام خمینی، بڑے ادیب تھے، وہ فارسی کے بھی ادیب تھے، عربی کے بھی ادیب تھے۔ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں عربی میں تو پتہ چلے گا کہ وہ عربی کے بھی بڑے ادیب تھے۔ تو ان کی جو صفت ہے کہ وہ ادیب تھے، شاعر تھے،
ہے نا. ایسی شخصیتیں اور بھی گزری جو فقیہ بھی تھیں، ادیب بھی تھے، ہے نا. تو علامہ ہلی گزرے، اس کے بعد جو ہے کئی بڑی شخصیتیں گزری، علامہ مجلسی گزرے، بڑی بڑی شخصیتیں گزری، لیکن چند صفات جو ان کے تھے اس صفات کے مالک لوگ گزرے. لیکن ان میں جو سیاسی بصیرت تھی امام خمینی میں، ہے نا، جنہوں نے اپنی ذات میں گنگا جمنی یعنی دو دھارے آ کے، فقاہت اور سیاست کے دو دھارے آ کے، دین و دنیا کے دو دھارے آ کے جس شخصیت میں ڈھل گئے تھے، وہ شخصیت امام خمینی کی تھی. وہ پہلی شخصیت جس نے دین کو سیاست سے امتزاج کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ڈھل کے نکلی تھی جو نایاب گوہر بن گئی تھی. ان میں اتنے صفات تھے کہ ایک عام آدمی میں ایسے صفات نہیں پیدا ہوئے. تاریخ میں ایسی شخصیتیں بہت کم گزری ہیں جن میں دیکھیے علم آتا ہے تو غرور بھی آ جاتا ہے، فقاہت آتی ہے تو پھر شہرت کی تمنائیں بھی جاگنے لگتی ہیں، ہے نا، آرزوئیں اور تمنائیں، اور کہ ہمارے پاس علم ہے تو دنیا ہمیں جانے. یہ اس کے باوجود کہ وہ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے، اس کے باوجود وہ گمنام رہنا چاہتے تھے. اور سمجھا یہی، اور تاریخ میں لکھا یہی گیا ہے کہ وہی لوگ مشہور ہوئے ہیں تاریخ میں جو شہرت نہیں چاہتے تھے، جو شہرت سے بھاگتے تھے وہی لوگ تاریخ میں مشہور ہوئے. جیسے ابن سینا وغیرہ، یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شہرت ہو، لوگ انہیں جانیں اور لوگ انہیں پہچانیں. بہرحال امام خمینی بھی ان عظیم شخصیتوں میں سے تھے کہ جن کے پاس علم تھا، ہنر تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انہیں جانیں، لوگ انہیں پہچانیں. جب ان کی کتاب چھاپی گئی ان کے نام سے، اور چھاپنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا کچھ خرچہ جو ہے آپ دے دیجئے، تو امام خمینی نے کہا کہ تم نے چھاپا ہے تو تم ہی اس کے ذمہ دار ہو. مجھ سے امید مت رکھو کہ میں وجوہات شرعیہ میں سے پیسے نکال کر اپنی ترویج میں خرچ کروں. اگر مجھے چھپوانا ہوتا نا تو میں خود ہی چھپوا لیتا. ابھی تک جو میں نے نہیں چھپوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس الگ سے کوئی اپنا پیسہ ہے نہیں کہ جس سے میں اپنی کتابیں چھپواؤں. اگر تم نے چھپوایا ہے تو پھر بہتر ہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو. اور آپ کو یاد معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ امام خمینی پر جب جو ہے قتل کا جو حکم آیا اور جو ہے اعدام کرنے کی جو بات آئی امام خمینی کو شاہ کی طرف سے، تو اس وقت ان کا رسالہ بھی نہیں چھپا تھا. اور جبکہ قانون میں کیا لکھا ہوا تھا ایران کے؟ قانون میں یہ لکھا تھا کہ کسی بھی مرجع وقت کو پھانسی نہیں دی جا سکتی ہے، اعدام نہیں کیا جا سکتا. یہ ایران کے قانون میں لکھا ہوا تھا. لہٰذا جب اعدام کی صورتحال بنی تو راتوں رات آیت اللہ سنتے ہیں کہ آیت اللہ شریعت مداری کا رسالہ جو ہے لے کر اس کو جو ہے اس کا جو ہے ورق پھاڑا گیا، اس کی جلد پھاڑی گئی اور نئی جلد چھاپی گئی راتوں رات، اور ان کے رسالے کو جو ہے وہ پیش کیا گیا. امام خمینی کے نام سے خالی جلد چھپوائی گئی، سر ورق چھپوایا گیا اور جو ہے وہ پیش کی گئی عدالت میں، جس پہ پھر یہ حکم آیا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آج یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد کیا ہوگا، آیت اللہ خامنئی کے بعد کیا ہوگا کا جواب آسان ہے. امام خمینی کے بعد کون آئے گا یہ جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. امام خمینی کے صف اول کے شاگرد پورے ختم ہو چکے تھے. جو بچ گئے تھے، ایک شاگرد جو ان کے بچ گئے تھے آیت اللہ منتظری، ان کے امام خمینی کی موجودگی میں انہیں بنایا گیا تھا. یہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ اچانک اگر امام خمینی رحلت کر گئے تو ملک کو بچائے گا کون؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ امام خمینی کے بعد کیا ہوگا اس ملک کا. اور تمام
ویسٹرن جتنے بھی جو ہے باہر کے جتنا میڈیا تھا، غربی میڈیا، سب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انقلاب بس امام خمینی کی حیات تک ہے، یہ جائیں گے انقلاب ختم ہو جائے گا، کون سنبھالے گا اور کون ان کی جیسی شخصیت کہاں پیدا ہوگی جو علم بھی رکھتا ہو، ہنر بھی رکھتا ہو، فراست بھی رکھتا ہو، ذہانت بھی رکھتا ہو، شعور بھی رکھتا ہو، کہاں سے پیدا کریں گے آپ؟ چنانچہ آیت اللہ منتظری کی شخصیت علمی طور پر، فقاہت کے طور پر اتنی مسلم تھی کہ امام خمینی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ من شمارا فقیہ عالی قدر می دانم، من شمارا فقیہ عالی قدر می دانم۔ اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جب آپ ہی حجت الاسلام کہہ رہے ہیں تو دنیا کیا مانے گی آیت اللہ منتظری کو؟ تب انہوں نے جو ہے یہ جملے کہے اور پھر یہ کہا کہ یہ میرے فرزند کی طرح ہیں، ہے نا۔ تب کہیں جا کے دنیا نے ان پہ اعتماد کیا، لیکن ان جیسی شخصیت کہ جو امام خمینی کے شاگردوں میں اور ان کی اولاد کی طرح مانے جاتے تھے، ویسی شخصیت بھی صلوات پڑھیں جب اس مرحلے میں آیت اللہ منتظری جب فیل ہو گئے اور وہ قائم مقام رہبری نہ بن سکے جن کے لیے ہم لوگوں نے نعرے لگائے تھے، میں بھی ان نعروں میں شریک رہا کہ قائم مقام رہبری آیت حق منتظری، قائم مقام رہبری آیت حق منتظری، جن کو آیت حق کہا گیا تھا کہ اگر کوئی امام خمینی کے بعد اس ملک کو سنبھال سکتا ہو، ایسا کوئی فقیہ ہے جو نظارت کر سکتا ہے، ایسا کوئی انقلابی ہے کہ جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، اتنے عظیم شخصیت تھے آیت اللہ منتظری۔ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو سادگی تھی وہ مردم شناس نہیں تھے، بس وہ آدمی کو پہچان نہیں پاتے تھے، ان کی کوئی غلطی آج تک کسی نے ڈھونڈا نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آیت اللہ منتظری میں کوئی غلطی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا۔ آپ رنجنامہ پڑھیے، رنجنامہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا امام خمینی کتنے غم سے نڈھال ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں اپنے عزیز فرزند کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، کیونکہ ملک کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی فقیہ بھی نہیں سنبھال سکتا، یہ بات ثابت ہو گئی۔ جس ملک کو فقیہ نہ سنبھال سکتا ہو، اس ملک کو آیت اللہ خامنہئی نے سنبھالا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا ہے، اس پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ امام آیت اللہ خامنہئی کی شخصیت آج بھی پردہ اجمال میں ہے۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ انقلاب لانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انقلاب کو بچانا مشکل ہے۔ انقلاب لانا اتنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، لانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اگر انقلاب لانا آسان ہوتا تو مرزا کوچک خان نے جنگلی لا چکے ہوتے۔ اگر انقلاب لانا جو ہے آسان ہوتا تو ان سے پہلے جو ہے جو شخصیتیں گزر گئی ہیں وہ لے آتی۔ آیت اللہ مدرس لے آتے، آیت اللہ نوری انقلاب لے آتے، آیت اللہ کاشانی لے آتے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں۔ امام خمینی نے جن کے ساتھ جا کر جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے، آیت اللہ مدرس فقیہ تھے، سیاست مدار تھے۔ پہلی مرتبہ 10 روپے کی 10 تومان کی نوٹ چھپی تھی تو اس میں امام خمینی نے ان کی تصویر ڈلوائی تھی۔ پہلی تصویر جو کسی عالم کی ایرانی کرنسی پہ چھپی ہے تو آیت اللہ مدرس کی تھی، وہ تو دیکھی ہوگی آپ نے۔ تو آیت اللہ مدرس جیسی شخصیت بھی انقلاب نہ لا سکی، جبکہ 100 سالہ نہضت کی تاریخ ہے کہ جمال الدین اسد آبادی سے جو تحریک شروع ہوئی تھی آزادی کی، جو 100 سالہ تحریک ہے، وہ تحریک آ کے ختم ہوئی امام خمینی پر، یعنی امام خمینی کے سر پہ یہ صحرا انقلاب کا باندھا گیا، جس میں ان کے دور کے آیت اللہ شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے یہ کہا تھا کہ خمینی رفت جلو. دیکھیے میں سیاسی باتوں کو جو ہے میں مذہب میں نہیں لے آنا چاہتا. وہ جو ہے سیاسی غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں, سیاسی جرم بھی اپنی جگہ پر ہیں, سیاسی خیانتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جو ہے جب یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے, ثابت یہی ہے کہ وہ لوگ جو امام خمینی کے قتل میں شریک تھے وہ لوگ ان سے آ کے ملتے تھے. ایسے اب بھی ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے. کتنے ایسے قاتل ہیں, مجرم ہیں جو آ کر بڑی بڑی شخصیتوں سے ملتی ہیں, تو وہ لوگ بھی ملا کرتے تھے, جس پر انہوں نے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کہ بھائی بہرحال مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے. لیکن شریعت مداری جیسی شخصیت آخر میں حسد میں مبتلا ہو گئی. حسد میں مبتلا ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ شخص جو ان سے اتنے کوسوں دور پیچھے تھا وہ اتنا آگے نکل گیا کہ انہیں وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے خمینی رفتے جلو, خمینی آگے بڑھ گئے. وہ شخص جس کے پیچھے خدا کا ہاتھ تھا, یہ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت بخشندے یہ مہربان. یہ امام خمینی کو جو فضیلتیں ملی ہیں یہ ان کی اپنی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اللہ کا ایک ہاتھ تھا جو ان کے پیچھے کار فرما تھا. لیکن نجات کوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ایسی شخصیت. حتیٰ کہ بے جان کشتی بھی نجات نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ قدرت کے اشاروں پر نہ بنے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کہ کشتی کیونکہ نجات کی کشتی ہے, نجات کی کشتی ہے تو اسے ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, وحی کے اشاروں پر بناؤ. امام کیا کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں ربی لا تکلنی علی نفسی, مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ پروردگار. یعنی ایک لحظے کے لیے بھی, طرفۃ عین, ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میری حال پہ مت چھوڑ دے, ورنہ میں سقوط کر جاؤں گا اگر تیری نگاہوں سے اگر میں اوجھل ہو جاؤں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ جس بندے پہ رہتی ہے وہ وحی کے اشاروں پر بنتا ہے, تربیت پاتا ہے. اللہ کی تربیت میں جو رہے, یعنی جو اپنے آپ کو وقف کر دے. اگر آپ چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. یہ مت سوچو کہ اپنے بارے میں خود مت سوچو کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے. کتنے آگے بڑھنے والے بہت آگے بڑھے, مرضیت تک پہنچے, لیکن چونکہ وہ خود سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, اللہ کی مرضی سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے, تو لہٰذا وہ لوگ آگے بڑھ کے پیچھے رہ گئے. جو لوگ پیچھے تھے وہ اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ گئے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک مرجع وقت سقوط کر گیا. یہ کم بات نہیں ہے. آیت اللہ شریعت مداری کا سقوط چھوٹا سقوط نہیں ہے. آج ہم صادق شیرازی صاحب کے لیے بات کر رہے ہیں. ان سے بڑی شخصیت تھی وہ. صادق شیرازی کی شخصیت تو کبھی اتنی عظمت تک نہیں پہنچی ہے جتنی عظمت تک جو ہے وہ آیت اللہ شریعت مداری پہنچے تھے. دین کا علم بردار سید کاظم شریعت مدار, یہ قصیدے لکھے گئے تھے جتنے قریباً مجھے یاد تھے اس قصیدے کے. ان کی کتابوں پر لکھے گئے تھے. پاکستان میں ان کی تقلید ہوتی تھی, ایران میں وہ درجے اول کے تھے, درجے اول کے, یعنی شاہ کے مخالفین میں سے تھے. وہ شاہ کے مخالفین میں سے تھے. اور یہ آج کل جو اصطلاح ہے دیکھیے کہ بڑے تند انقلابی, سپر انقلابی, جیسا ہمارے رضوان صاحب کو کیا کہا جاتا ہے, سپر انقلابی, ہے نا. اس زمانے میں سپر انقلابی امام خمینی کو کہا جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات خون دلی کے لال شد جو آیت اللہ خامنئی کی سوان حیات ہے, آپ لوگوں میں سب نے پڑھی ہوگی, لیکن یہ جملہ یاد ہے یا نہیں ہے آپ کو؟ یہ جملہ آپ پڑھیے. انہوں نے اپنی سوانے میں اس میں لکھا ہے کہ سپر انقلابی یہ لوگ کہتے تھے. کون؟ کیونکہ آیت اللہ شریعت مداری بھی انقلابی تھے, ان کے دفتر سے بھی جو ہے انقلاب کے لیے کام ہوتا تھا اور سب, لیکن اس میں امام خمینی بہت آگے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم سب انقلابی ہیں, یہ سپر انقلابی ہے.
اگر یہ اصطلاح چل جاتی کہ بھئی یہ سپر انقلاب، مطلب یہ ہے کہ یہ حد میں نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے اصطلاح امام خمینی کے لیے. تب آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ ہم نے اس اصطلاح کو عام ہونے نہیں دیا، رائج ہونے نہیں دیا، ورنہ یہ امام خمینی کے اوپر نعوذ باللہ ایک بدنامی کا داغ ہو جاتا کہ سپر انقلابی ہے. بھئی ہم لوگ سب انقلابی ہیں، ہے نا، تو اس میں یہ سپر انقلابی ہے. بہرحال کیونکہ امام خمینی حد سے یہ لوگ جو حد قائم کیے تھے اس سے آگے بڑھ چکے تھے، وہ جان دینے کی بازی کی بات کر رہے تھے. دیگر مراجع کہہ رہے تھے کہ بھئی آواز اٹھائیں گے، اپنی حد میں اٹھائیں گے، قانون کے دائرے میں اٹھائیں گے، لیکن قانون کے آگے نہیں جائیں گے، اپنی جان دینے کی بات نہیں کریں گے. لیکن امام خمینی ایسی بات کہہ رہے تھے. تو جن لوگوں نے امام خمینی کے ساتھ ایک حلقہ تھا، سب کے اپنے، ہر انقلابی کے اپنے اپنے حلقے تھے. بہرحال مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، وہ آپ کتابوں میں پڑھیے، مگر صرف مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ امام خمینی جیسی با عظمت شخصیت جو علم کے علاوہ، فقاہت کے علاوہ سیاسی تدبر اور مردم شناسی ان کے اندر تھی. آپ کہیں گے اگر مردم شناسی تھی تو پھر یہ آیت اللہ منتظری کا انتخاب پھر کیسے ہوا، بنی صدر کا انتخاب کیسے ہوا؟ آپ رنج نامے میں پڑھیے، امام خمینی کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ بھی راضی نہیں تھے قائم مقام رہبری پر، اور میں بھی راضی نہیں تھا آپ کے قائم مقام رہبری بننے پر، میں بھی راضی نہیں تھا، آپ بھی راضی نہیں تھے. یہ تو جو ان کے شاگردوں کا حلقہ تھا، جو اس وقت کافی انقلابی بزرگ مانے جاتے تھے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، وہ جو ان کے خاص شاگرد تھے منتظری صاحب کے، وہ لوگ آگے تھے قائم مقام رہبری بنانے میں. تو امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم اور آپ دونوں بھی راضی نہیں تھے. یہ تو سب کا فیصلہ تھا. جیسا کہ صفین میں ابو موسیٰ اشعری کو امیر المومنین کی طرف سے بنایا گیا تھا. دیکھیے میں وہ شباہت نہیں وہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ امیر المومنین نے جو بنایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، خود سے نہیں بنایا تھا، وہ راضی نہیں تھے، لیکن چونکہ لشکر والوں کا اصرار تھا اس لیے ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا. اسی طرح سے بلا تشبیہ و بلا تشبیہ آیت اللہ منتظری کے تعلق سے وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے، وہ اتنے مخلص انسان تھے. بہرحال پھر کبھی عرض کروں گا ان کے اخلاص کے بارے میں. ارے جس نے بس ایک جملہ سن لیجیے آیت اللہ منتظری کی شان میں، وہ شخصیت جس نے حکومت رائے کو اپنی ٹھوکر پہ رکھا، اس کا نام منتظری ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حکومت رائے کی خاطر لوگ دین بدل دیتے ہیں، مذہب بدل دیتے ہیں. کوئی جو ہے داماد کے بھائی کی، ارے بھائی داماد کی وجہ سے یا داماد کی بھائی کی وجہ سے نہیں، وہ مہدی ہاشمی پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے انہوں نے یہ کام کیا اور اس کی تائید کیا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مہدی ہاشمی جو ہے وہ داماد تھا. ہادی ہاشمی داماد تھا، مہدی ہاشمی داماد نہیں تھا. ٹھیک ہے، مہدی ہاشمی جو ہے اس طرح کی جو ہے چپل پہن کے آتا تھا، ایسے لباس پہن کے ان کے سامنے آتا تھا کہ وہ اپنی سادگی میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ مخلص نوجوان ہے، اور اس مخلص نوجوان کے اوپر قتل کا فتویٰ آ گیا ہے اور قتل کا حکم عدالت نے دیا ہے، لہٰذا وہ اس کی تائید میں اٹھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت چلانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، فقاہت کافی نہیں ہے. علم میں اور فقاہت میں مفسر قرآن ہونا کافی نہیں ہے، نہج البلاغہ کا استاد ہونا کافی نہیں ہے. وہ نہج البلاغہ کے عظیم اساتذہ میں سے تھے. صحیح ہے، یہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں. ان کے ساتھ تدبر، سیاسی تدبر، سیاسی حکمت عملی. آج یہ چیزیں جو ہیں وہ
شامل ہوئی ہیں، لیکن پہلے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک فقیہ سب کچھ جانتا ہے، ایک مرجع جو عالم ہے اس کے لیے ان کی عالمیت پہ کوئی شک نہیں تھا آیت اللہ منتظری کے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ سب حقیقتوں کو آپ پیش نظر رکھیے، اس کے بعد میں آپ تلاش کیجئے کہ کون سی شخصیت اس وقت ایسی تھی کہ جو انقلاب کو سنبھال سکتی تھی. 1 سال 2 سال امام خمینی کے بعد سنبھالنا، کیونکہ وہ آنے والی شخصیت میں لوگ امام خمینی کا پرتو دیکھ رہے ہیں، امام خمینی کی صفات دیکھ رہے تھے. ان کے جیسا علم ہے، ان کے جیسی سیاست ہے، ان کے جیسی حکمت عملی ہے، ان کی طرح کا کردار ہے، ان کی طرح کی شجاعت ہے، ان کی طرح کی جرأت ہے، ان کی طرح سے فیصلہ لینے کی قوت ہے ان کے اندر. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو مرحلہ آیا ہے رہبر بنتے ہی آیت اللہ خامنہئی کے سامنے، وہ مرحلہ تو امام خمینی کے سامنے بھی نہیں آیا تھا. بنی صدر منافق تھا، لیکن بنی صدر جو ہے کوئی سابقہ نہیں رکھتا تھا، لیکن آیت اللہ خامنہئی جب آئے تو ان کے سامنے ایک ایسا صدر جمہوریہ تھا جن کے مقابلے میں آیت اللہ خامنہئی کو اپنی رہبری سوجھ بوجھ اس زمانے میں جو انہوں نے دکھائی، اتنی کم سنی میں، یہ تاریخ کی ایک ایسا سبق ہے تاریخ کا کہ آنے والے مراجع کے لیے، آنے والے رہبروں کے لیے، دنیا کے آنے والے حکمرانوں کے لیے آئندہ اپنی رائے اور کوئی یہ جانتا ہو کہ کس وقت کس طرح سے نبھاؤ کرنا ہے. معلوم ہے جو خطبہ شقیقہ میں ایک جگہ پر حضرت علی نے کہا تھا نا کہ جب وہ نیچے ہو جاتے تھے، تھوڑی نیچے سے پرواز کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. جب وہ اونچی پرواز کرتے تھے تو ان کا ساتھ میں دیتا تھا، ہے نا. ویسے ہی کام آیت اللہ خامنہئی نے 8 سالہ دور گزارا، اس کے بعد خاتمی کا 8 سالہ دور گزارا. 16 سال کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ امام خمینی کے بعد اس ملک کو 16 سال کو چلا لے جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی شباہت امام خمینی سے ان کی ملی تھی کہ الفاظ دیکھیں ان کے نام میں بھی کیسے جو ہے قربت تھی. خامنائی خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است. خامنائی خمینی امریکہ در چه فکریه؟ خامنائی خمینی. خامنائی میں بھی لفظ خاص سے شروع ہوا، امام خمینی میں بھی خمینی بھی خاص سے شروع ہوا. خا میم نون یا، اس سے بنے خمینی. خمینی میں خا ہے، میم ہے، نون ہے، یا ہے. خامنائی میں بھی خا ہے نا. خامنائی میں بھی میم ہے، خا میں نائی، نون بھی ہے، یا بھی ہے، اور ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ ہے الف. یہ الف کیا ہے؟ یہ طول عمر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خامنہئی خم میں پڑھ رہا ہوں نا میں. خمینی میں خا، خامنہئی میں خا، میم دونوں میں، نون دونوں میں، یا دونوں میں، ایک اضافی ہے خامنہئی میں، وہ ہے الف، وہ ہے طول عمر حیات. آپ بتائیے کہ اتنی لمبا عرصہ اگر کوئی رہے نا تو کتنے لوگ بدزن ہو جائیں گے. ایک صورت دیکھتے دیکھتے لوگ اٹھتا جائیں گے. تو کہہ رہے بدلنا چاہیے، چینج آنا چاہیے، چینج آنا چاہیے، الگ الگ شخصیتیں آنی چاہیے. وہی خامنہئی، وہی خامنہئی، وہی پرانے خامنہئی. لوگ نعوذ باللہ بدزن ہو جانا چاہیے تھا، دنیا جو ہے بدزن ہو جانا چاہیے تھا، ایرانی اگتا جانا چاہیے تھا.
وہی روز خامنہئی گزشتہ کے ارے پیدا ہوئے جب سے کتنے لوگ خامنہئی کے دور میں پیدا ہوئے، خامنہئی کے دور میں مر بھی گئے، ہے نا؟ 25 سال 30 سال 35 سال 37 سال تک جو رہبر اعلیٰ رہا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے میں کہہ رہا ہوں، یعنی خارق العادہ چیز ہے نا، یعنی یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک شخص 37 سال، ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے آج ہی کہ اب کوئی شخصیت ایسی آنا محال ہے، کیونکہ اب کوئی ایسی شخصیت جو 50 سال تک ملک کے عظیم عہدے پر سرفراز رہے اب مشکل ہے، اور جب تک 50 سال کے قریب کوئی شخصیت نہیں گزار دے گی خامنہئی نہیں بن سکیں گے۔ اب ایسا جنازہ پھر اٹھنے میں اس صدی میں تو مشکل ہے، ہمارے دوست کہہ رہے ہیں نا، تو ممکن ہے۔ 8 سالہ ان کی 8 سالہ صدر جمہوریہ، اور کیسے صدر جمہوریہ؟ جو فقیہ بھی تھے اور رہبر بھی تھے گویا۔ امام خمینی آخری دور میں بہت خاموش تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ امام خمینی ہے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں کہا جاتا تھا کہ امام خمینی مر چکے ہیں، وہ ہے نہیں خمینی، کیونکہ وہ بار بار ٹیلی ویژن میں آتے نہیں تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، جنگ چل رہی تھی، اور یہ کمانڈ جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی سنبھالے ہوئے تھے۔ جب بنی صدر کے پاس یہ چیز تھی، اس کے بعد امام خمینی کے پاس چلی گئی تھی کل قوا کی، لیکن جو ہے وہ چونکہ عملی طور پر بہت کم وارد ہوتے تھے، لہٰذا وہ عہدہ بھی جو ہے آیت اللہ خامنہئی کو دیا گیا تھا۔ 8 سال تک جو صدر جمہوریہ رہا ہو، آپ دیکھیے صدر جمہوریہ کے لیے عزت حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ، 2 سال صدر جمہوریہ اگر کوئی رہتا ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ 8 سال تک صدر جمہوریہ رہنے کے بعد وہ صدر جمہوریہ بطور رہبر پیش کیا جائے اور دنیا اس کو تسلیم کر لے، یہ خامنہئی کے علاوہ کسی میں پیدا ہونا محال میں سے ہے، محالات میں سے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہے نا صاحبان، کیونکہ آپ لوگ قم میں رہتے ہیں، ساری تاریخ سے آپ چونکہ واقف ہیں، اس لیے میں تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں کہ 8 سال تک صدر جمہوریہ رہنے کے بعد، ابھی آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ رئیسی کے 1 سال مکمل ہونے پر کتنا بڑا ہنگامہ کیا گیا تھا، محاسا امینی کا کیس اٹھایا گیا تھا۔ 1 سال گزارنا صدر جمہوریہ کے لیے، جبکہ آیت اللہ خامنہئی کی پوری تائید جو ہے ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود بھی آخر میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کی کیا حکمت تھی، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کیا حکمت تھی کہ جب وہ صدر جمہوریہ تھے کئی مرتبہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو حادثہ ہوا تھا وہ بھی جو ہے اسی کا حصہ تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی کیا حکمت عملی تھی کہ جب وہ صدر جمہوریہ تھے وہ بچ گئے۔ کئی مرتبہ وہ جبہہ میں گئے اور جو ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے بارڈر پر انہوں نے کمانڈ سنبھالی کئی مرتبہ، لیکن وہاں پہ وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ وہ شہادت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ ان کی سوانح حیات پڑھیے، اس زمانے میں دیکھیے، اس زمانے میں جب ساواک جیسی خطرناک، دنیا کی موساد سے زیادہ خطرناک، وہ جب اس زمانے میں آیت اللہ خامنہئی بار بار جیل میں گئے ساواک کی، بار بار انہوں نے، یہاں تک کہ ان کی ماں نے کہا کہ اب اس کے بعد مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ان کو چھوڑ کر، اپنے خانوادے کو چھوڑ کر وہ ساواک کی جیلوں میں رہے، کس حالت میں رہے، کتنے شکنجے انہیں دیے گئے، کتنی تکلیفیں انہیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ان کی آرزو، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، وہ جو مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے آدمی جیتا ہے، جس مقصد کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، وہ جس وقت بچے تھے اور جس وقت ان کی 12 13 14 سال کی عمر تھی، اس وقت سے وہ فدائیان اسلام
کہ چہیتے تھے، فدائیان اسلام سے وہ محبت کرتے تھے، فدائیان اسلام پہ وہ جان چھڑکتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نواب صفوی کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب نواب صفوی اس مدرسہ نواب صفوی میں پہلی مرتبہ مشہد آئے تھے تو آیت اللہ خامنہئی ان کو دیکھنے کے لیے اس کمسنی میں گئے تھے، جبکہ اس زمانے میں نواب صفوی سے ملنا اپنی جان کی بازی لگانے کے برابر تھا، کیونکہ وہ کھلم کھلا شاہ کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی تمنا یہی تھی کہ فدائیان اسلام کے ساتھ جڑ کے اپنی جان کو قربان کر دے اس راہ انقلاب میں۔ وہ گئے، انہوں نے نواب صفوی کا دیدار کیا، نواب صفوی سے انہوں نے جو انرجی لی، جو طاقت لی، وہ طاقت و قوت سمیٹ کر جب انہیں پتہ چلا کہ قم کے اندر ایک شخصیت ہے انقلابی، تو وہ ان سے ملنے کے لیے، امام خمینی سے ملنے کے لیے وہ قم کی سرزمین پر آئے اور ان کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ ان کی چونکہ بچپن سے آرزو تھی، وہ تمنا تھی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے، چوتھے امام کہتے ہیں پروردگار اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے تو مجھے اپنے کو اٹھا لے۔ یعنی انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے۔ یہ خواہش اور یہ تمنا آج کا دن در حقیقت ہمیں عہد کرنا ہے، آیت اللہ خامنہئی کی اس روش پر چلنا ہے، اور کہ جس روش پر وہ چلے، جس طرح سے انہوں نے امام خمینی کے ساتھ ساجھیداری کی، جس طرح سے ان کی اطاعت کی، کیسے کیسے حالات تھے، ان کے معاصرین کے ساتھ بھی بہت ساری مشکلات تھیں۔ یہی حسین موسوی جب وزیر اعظم تھے، آیت اللہ خامنہئی جب صدر جمہوریہ تھے، بہت سارے مسائل داخلی طور پر داخلی مسائل تھے، لیکن ان تمام مشکلات کو انہوں نے بہت ہی سلیقے کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف انقلاب بچانا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک خامنہئی، لبیک خامنہئی، لبیک سید مجتبی، لبیک سید مجتبی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب تو قیامت تک صرف نام خامنہئی کافی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، کسی کو سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف نام خامنہئی، یعنی انہوں نے اس طرح سے ایٹومیٹک طور پر ایسی ریل بنا دیا تھا ایران کو، جس میں جو ہے فرماندے کو بیٹھنے کی ٹرین میں ضرورت نہیں ہے، خالی ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا سکتا ہے اس ملک کو۔ اب جو چل رہا ہے ملک ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے۔ خامنہئی صاحب نے ایسا کر دیا تھا۔ دیکھیے آج کل جو بسیں چل رہی ہیں وہ قدیم بسیں تھیں کہ جس میں ڈرائیور کو بیٹھنا پڑتا تھا، اب ڈرائیور کو اتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، تو دنیاوی ٹیکنالوجی کو عام کرنا یہ ایران کا امتیاز ہے۔ یہی امتیاز نہیں ہے بلکہ ایک ایسا امتیاز ہے جو تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں گیا تھا کہ کوئی ملک کو ریموٹ کنٹرول سے چلائے۔ آج مجتبی خامنہئی جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہ حاضر ظاہر ہو کر نہیں، جس طرح سے امام زمانہ چلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورج کے بغیر دن نہیں نکلتا، لیکن ابر کے باوجود بھی سورج اپنے دن کا آغاز کرواتا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ایسی شخصیتیں تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایسی شخصیتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جب اپنے آپ کو آپ پروردگار کے حوالے کر دیں کہ پروردگار تو تربیت فرما ہماری، تو جو کہے گا، تیرے اشاروں پر ہم چلیں گے، تبھی ہم نجات دے سکتے ہیں امت کو۔ اگر اپنی مرضی سے چلیں گے ہم سقوط کر جائیں گے، اپنی مرضی سے اگر ہم بڑے بننے کی کوشش کریں گے سقوط کر جائیں گے۔ کتنے لوگ اپنی مرضی، اپنی خواہش سے انہوں نے کوششیں کی۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ انجینئر بننا ہمارے ہاتھ میں ہے، فقیہ بننا ہمارے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر بننا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن عظیم شخصیت بننا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلام کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے۔
اسلام کے اشاروں پہ چلنا پڑتا. اسلام کہتا ہے عظیم انسان اس وقت بنتا ہے. بس ایک روایت میں آپ کو سنا کے بعد تمام کو پھر انشاءاللہ وہ باقی روایتیں پھر کوئی مجلس میں، کہ جو میں اس حوالے سے سنانا چاہ رہا تھا کہ عظیم انسان دنیا اور آخرت میں اگر کوئی عظیم بننا چاہتا ہے تو اس کو ان 3 باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ایک یہ کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو، جو تمہاری ذات پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو. ایک جو تم سے قطع رحم کرے تم اس سے صلہ رحم کرو. جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس کے ساتھ، ورنہ جو تم سے اچھے ملتے ہیں تم بھی اس سے اچھے ملتے ہو. یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ جو ہم سے اچھا ملے گا ہم اس سے اچھا ملیں گے، جو ہم سے رخ پھیرے گا ہم بھی اس سے رخ پھیر لیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. آج ہمارے طلباء چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہم سے نہیں مل رہے ہم ان سے نہیں ملیں گے. تو پھر عظیم انسان کیسے بنیں گے؟ فقیہ بن جائیں گے، دکتور بن جائیں گے، خطیب بن جائیں گے، ادیب بن جائیں گے، مگر انسان نہ بن سکیں گے. ہم یہاں پر خطیب اور ادیب اور فقیہ بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں انسان کامل بننے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. ایک ظالم فقیہ بننے کے لیے نہیں بھیجا، ایک بے ادب فقیہ بننے کے لیے نہیں بھیجا، ایک بے ادب خطیب بننے کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں ایک سچا اور اچھا انسان بننے کے لیے بھیجا. اور تیسری بات معصوم نے فرمائی ہے کہ جو لوگ نادانی میں تمہارے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائے تم دانشمندی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرو اور اس کے وہ نقصان مت پہنچاؤ اپنی عقل و فکر کے ذریعے سے. آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی کے معاصرین میں کتنے لوگ ان سے ناراض تھے، لیکن انہوں نے سب کے ساتھ جس طرح سے نبھاؤ کیا، جس طرح سے اپنے معاصرین کو لے کے چلے، سب کے سب ختم ہو گئے، وقت کے دھارے میں سب بہہ گئے. لیکن آیت اللہ خامنئی نے ایک تاریخ رقم کی ہے. یعنی موجودہ صدی جو ایمان کی صدی ہے، موجودہ صدی جو عرفان کی صدی ہے، موجودہ صدی جو آخری صدی مانی جا سکتی ہے یا قیامت سے قریب والی صدیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، ایک نیا انقلاب آیا، ایک نئی تہذیب جاگی، ایک نیا دور آیا، عرفان کا نیا دور آیا. اس نئے دور میں کہ اسلام کو ایک نیا لباس پہنایا گیا. یہ روایت بھی سنا دو، اس کے آخری جو اس کا فقرہ ہے سب کو آپ کو یاد ہے، آخری والا. لیکن شروع والا جو ہے شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے الاسلام عریان، اسلام تو برہنہ تھا، واللباسہ الحیا، جس کا لباس حیا ہے، من لا حیاء لہ لا دین اللہ، جس کا لباس حیا ہے، وزینتہ الوفا، جس اسلام کی زینت وفا ہے، اور المروتہ العمل الصالح، اور اس کی مردانگی جو ہے وہ عمل صالح ہے، وعمادہ الورع، جس کا ستون جو ہے وہ تقوی اور ورع ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. صلوات پڑھے محمد. یہ آپ سب کو یاد ہے، بس بات کو میں نے تمام کی. تو عزیزان گرامی، یہ شخصیت حسینی ہے، حسینی. غرور مت کریے، مگر بات صحیح ہے کہ سلمان ندوی نے یہ بات کہی تھی کہ حسینیوں نے اس دین کو بچایا ہے. اس دین کے لیے جتنی قربانیاں حسینیوں نے، ان کی امام حسین کی اولاد نے دی ہے، خاص طور پر انہوں نے کہا امام حسین کی اولاد نے پوری صدیوں میں، یعنی اس 14 صدیوں میں اولاد حسینی نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانی کسی بھی نسل نے نہیں دی. اور دین کی حفاظت کے لیے جتنی قربانیاں، اس لیے کہ کربلا سانچہ ہے شہادت کا.
اہل بیت کی وجہ سے ہمارے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ وہ جو اسرار احمد نے کہا کہ ایرانیوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں جو شہادت کا جذبہ ہے یہ کربلا سے آیا ہے، کربلا سے آیا ہے۔ کربلا ایک سانچہ ہے جس میں ڈھل کر حبیب بنتے ہیں، زہیر بنتے ہیں، وہب قلبی بنتے ہیں، حر بنتے ہیں، مسلم بنتے ہیں، حبیب بنتے ہیں، زہیر قین بنتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بنتے ہیں، حبیب ابن مظاہر۔ یہ سانچہ ہے، اس سانچے میں ڈھل کر، اور یہ سانچہ اب بھی زندہ ہے۔ حل من ناصر کی آواز آج بھی ہے، گونج رہی ہے۔ حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے، تبھی تو حسین ابن علی آج بھی شہادت کا پیغام دے رہے ہیں، اور ان کے نام پر لوگ آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ دیکھیے وقت نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، کس اعتبار سے؟ صرف معنی کے اعتبار سے نہیں، الفاظ قرآن بھی معجزہ ہے۔ کیوں؟ الفاظ نے کیا معجزہ دکھایا ہے، اب بھی دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے معجزہ، دیکھیے ایک لفظ زکوٰۃ پر قرآن نے جو الفاظ دیے ہیں، قرآن کے الفاظ پر، قرآن کے انفال پر، قرآن کے ایک ایک لفظ پر 1400 برس سے لے کے اب تک لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ایک لفظ جو صلاۃ کہا تھا، اقیم الصلاۃ، نماز کے قیام کی جو بات کہی گئی تھی، نماز پڑھ، آج بھی معجزہ دکھا رہی ہے۔ یعنی اس قول پر لوگ آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے جو کہا کتب علیکم الصیام، آج تک لوگ روزہ رہ رہے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ معجز نما ہے۔ اسی طرح سے امام حسین کی کربلا بھی معجزہ ہے۔ یعنی وہ جو امام حسین نے شہادت کا جذبہ جو پیدا کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا شہادتوں کا سلسلہ کربلا، کربلا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے یہاں تک میں آپ کو مقدمہ بیان کیا، ایک نتیجہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو بیان کر دوں۔ دیکھیے آیت اللہ خامنئی نے اتنی جد و جہد کی، جس وقت وہ امام خمینی کے بعد آئے تھے تب وہ آج کے خامنئی تھے، یہ خامنئی تھے۔ یعنی 37 سال پہلے والے خامنئی اور 37 سال بعد والے خامنئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 37 سال پہلے جو رہبر بنے تھے ایران کے، وہ خامنئی کون تھے؟ اب جن کی شہادت ہوئی ہے وہ خامنئی کون ہے؟ تو یہ خامنئی کیا وہی خامنئی ہے جو اب شہید ہوئے ہیں؟ تو سب کہیں گے کہ نہیں، وہ خامنئی اور تھے، یہ خامنئی اور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خامنئی بنے کیسے؟ کس نے انہیں بنایا ہے؟ وہ ہر روز سیکھتے رہے، وہ ہر روز پڑھتے رہے، وہ ہر روز فکر کرتے رہے، وہ ہر روز انہوں نے اپنے کو ہر روز وہ پرانے سجدے نہیں، ہر بار نیا سجدہ کرتے رہے، ہر بار نئی طرح کی، ہر روز ایک نئی زندگی انہوں نے گزاری، اور ہر روز وہ نکھرتے چلے گئے، وہ سنورتے چلے گئے، وہ اپنے آپ کو سنوارتے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہی خامنئی، نہیں، وہ خامنئی نہیں، خامنئی ہر روز بدلتے، کل شیء کل یوم ہوا فی شان، اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے۔ یعنی پروردگار کی عطا مسلسل ہوتی ہے۔ اب کوئی ظرف ایسا ہو جو مسلسل اللہ کی عطا کو اپنی ذات میں جذب کرتا ہو۔ صلوات پڑھو محمد۔ فضیلت کی بات آئی تو وہ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ مصطفیٰ کیسے بنے؟
मुर्तज़ा कैसे बने, न आदम बने, न नूह बने, न खलील बने, न कलीम बने, न मसीह बने, मुस्तफ़ा कैसे बन गए। तो कहा जाता है कि जब अता करने वाले में बुखल न हो और लेने वाले में कोई कमी न हो, तो ऐसे वक्त में जहाँ काबिलियत में कोई कमी न हो और अता करने वाले में कोई बुखल न हो, तो ज़ात मुस्तफ़ा की बनती है, ज़ात मुर्तज़ा की बनती है। देने वाला तो मरा नहीं है, लेने वालों में कमी वाक़ई होती है। आज भी अगर कोई खामेनाई बनना चाहता है तो बन सकता है, बस फ़र्ज़ यही है कि वो अपने आप को ऐसा बनाए कि जज्ब करने की सलाहियत, अता को कबूल करने की उसके अंदर सलाहियत हो, बस। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी दुआ यही है कि जो लोग यहाँ हैं वो सब के सब खामेनाई बन के यहाँ से जाएं। हमारे रिजवान साहब का एक तारीख़ी जुमला है, वो कहते हैं कि हर तालिब इल्म को भेजा गया था ईरान को कि खुमैनी बन के आओ। कुछ लोग खुमैनी बन के आए, कुछ लोग शाह बन के आए। सब खुमैनी बन के नहीं गए। तो अभी रिजवान साहब की भी ख्वाहिश ये है कि लोग जो कौम में हैं वो सब खामेनाई बन के जाएं। अब पता नहीं कितने लोग खामेनाई बन के जाएंगे, कितने लोग पिज़ुश्कियान बन के जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। बहरहाल करबला अब भी ज़िंदा है, करबला अब भी हुकूमत को निकल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला कलए फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवार, करबला एक तज़ल्ज़ुल है मुहीत दौरां, करबला खिरमन सरमाया पे है बर्क़ तपां, करबला तबल पे है ज़रबत आवाज़ अज़ां, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, फ़िक्र अफ़सोस यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अज़ीज़ान गिरामी, एक करबला आज भी ज़िंदा है और ज़िंदगी के आसार आज भी पाए जाते हैं, वही शहादतों का जज्बा। ऐसा नहीं कि आयतुल्लाह खामेनी नहीं चाहते थे शहीद होना और शहीद हो गए, नहीं। ज़िंदा शहीद जो होता है वही शहीद होता है जो ज़िंदगी में शहीद होता है, जो अपनी जान को हथेली पे लिए फिरता है। क़याम साहब ने कहा था कि छुरी की धार से कटती नहीं चराग की लौ। बाखरू सदर के लिए कहा था कि छुरी की धार से कटती नहीं चराग के लो, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की ज़द पे उसी का चराग जलता है। आयतुल्लाह खामेनी ऐसी ही शख्सियत थी कि जो शहीद होने की तमन्ना दिल में रखते थे, जो चाहते थे कि शहीद हो जाएं राह खुदा में, और अल्लाह ने कैसे उनकी इस शहादत को कबूल किया और कैसे उनकी आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरा किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़क़ीह हो और फ़क़ीह शहीद हो, आलिम हो और आलिम शहीद हो, इंसान जब उस मंजिल पे पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद में फिर मरना नहीं चाहता। लोग समझते हैं कि ज़ईफ़ हो जाता है आदमी तो वो मौत को गले लगा लेता है, नहीं। जितना इस दुनिया में रहता है उतना ही उसके कदम दुनिया में धंसते चले जाते हैं। फिर वो दुनिया से और उसकी रंगीनियों से वो जो है मुंह नहीं मोड़ता है। मालूम है आपको? इसके लिए मुझे दलीलों की ज़रूरत नहीं है। असहाबे रसूल में देख लीजिए, जलीलुल क़द्र सहाबा की ज़िंदगियों में देख लीजिए, जिनकी उम्रें गुजर गई थी लेकिन दुनिया पे ऐसे फरेफ्ता थे, इख्तिदार के ऐसे मुतमन्नी थे। वो लोग जो मैं फ़तेह मक्का के बाद वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग इबरत नहीं है आपके हमारे लिए, लेकिन वो लोग जो फ़तेह मक्का से पहले इस्लाम लाए थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथी होने की सनद हासिल की थी, वो लोग बदल गए। उनकी तो उम्रें हो चुकी थी। लोग ये समझते हैं कि अब तो उनकी उम्र हो गई थी। नहीं, दुनिया में इंसान जितना जीता है ना, उतना ही जीने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। जवानों को
جوانوں کو شہادت گلے لگانا جوانوں کے لیے آسان ہے، بوڑھوں کے لیے شہید ہونا بہت مشکل ہے۔ امام خمینی بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، جب تک تم جوان ہو تم دنیا سے منہ پھیر سکتے ہو، لیکن جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اس دنیا سے رخت سفر باندھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہاں بھی آپ اس شہید کی تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جو دنیا کے اتنے عظیم عہدے پر فائز ہو کہ کرۂ ارض پر اس کے جیسا کوئی دوسرا انسان نہ ہو، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی انسان نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ شہادت کو طلب کرتا ہو، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ کی راہ میں اپنی چھوٹی سی پوزیشن اور اپنی چھوٹے سے عہدے کو دینے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہوتا۔ جو مشکلوں سے ایک عہدے پر پہنچتا ہے وہ عہدے کو راہ خدا میں دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی عظیم شخصیت بن جائے اس کے بعد شہادت کو طلب کرے، تبھی تو تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اٹھا، تاریخ عالم کا سب سے بڑا جنازہ اٹھا۔ ارے جنازے میں لوگوں کی تعداد مت دیکھو، بلکہ ان دلوں کو دیکھو کہ جو محبوبیت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ پچھاڑے کھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کی کوئی فرد دنیا سے گئی ہے، جن کے ساتھ ہم نے 50 سال گزارے ہیں، جن کی ہر روز جن کی آواز کو ہم سن کر بیدار ہوتے تھے، جن کی آواز کو سن کر ہم سوتے تھے، آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جس چہرے کو دیکھنے کے ہم عادی ہو چکے تھے، یہ 50 سال ہم نے گزارے ان کے ساتھ، آج وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے ان لمحوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ محبوبیت کہاں سے آئی؟ یہ محبوبیت حبنا اہل البیت سے آئی ہے۔ جو انسان جتنا بڑا مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں اتنی ہی اللہ اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ جو مومن بن جاتا ہے نا اس کے دل میں محبت اہل بیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان متقی ہو جاتا ہے اس کے دل میں محبت اہل بیت اور بڑھ جاتی ہے۔ محبت اہل بیت انسان کی اس عہدے سے بڑھتی ہے کہ انسان جب مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان جب مومن بن جاتا ہے، مومن جب بہشتی بن جاتا ہے، تو کیسے اس کو یہ بڑی بڑی جو عہدے ہیں، یہ جو منصب ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ محبت اہل بیت سے حاصل ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی انسان اگر مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے حب اہل بیت ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مومن متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کربلائی بننا چاہتا ہے، عزادار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے۔ ارے محبت اہل بیت کے بغیر کوئی حر نہیں بن سکتا، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی زہیر نہیں بن سکتا، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی حسینی اور کربلائی نہیں بن سکتا، اور محبت اہل بیت کے بغیر کوئی امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پہ چل کر شہادت کا جام نہیں نوش کر سکتا۔ خامنائی، تم پر ہزاروں سلام کہ تم نے صدیوں کے بعد بھی فاصلے مٹا دیے اور ایسے کربلائی بن گئے، ایسے کربلائی بن گئے، اور امام حسین کی اولاد ہونے کا تم نے حق ادا کیا۔ کس طرح سے حسینی ہونے کا تم نے وقار رکھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یہ آپ نے ثابت کر دیا اپنی زندگی سے۔ آپ نے لاج رکھ لی، ورنہ ہم جیسے لوگ کتنے رسوا ہو جاتے۔ آپ کی عزت ہم سب کی عزت بن گئی۔ عزیزان گرامی، یہ جاذبیت حسین ابن علی ہے کہ صدیوں کے بعد بھی حسین ایسے جذب کر لیتے ہیں کہ صدیوں کے
فاصلے مٹ جاتے ہیں، ایسے کردار سے کردار ملتا ہے کہ جس طرح سے حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے کہا تھا، اے دور رہنے والے حبیب، اے کوفے میں رہنے والے حبیب، تم آؤ کربلا چلتے ہوئے، خاردار راہوں پہ چلتے ہوئے آؤ شہادت کا جام پینے کے لیے۔ جس طرح سے حسین نے حبیب کو بلایا تھا، ویسے ہی اپنے ان دور ہونے والے فرزندوں کو کربلا آواز دے رہی ہے، آ جاؤ کربلا والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج کربلا والوں میں شامل ہو گئے، حبیب کا کردار نبھا دیا، ارے مسلم کا کردار نبھا دیا، ارے کس طرح سے ان کرداروں کو انہوں نے نبھایا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، وقت کا امام یقیناً لاشے پہ حاضر ہوا ہوگا، جس طرح سے حسین حر کے لاشے پر آئے، جیسے حسین حر کے بیٹے کے جنازے میں لاشے پر آئے اور کہا، اور جوان بیٹے کا غم بوڑھے باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے لاش پہ آئے تو کیا وقت کا امام نہیں آیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ازاست امروز، روز ازاست امروز، مہدی صاحب زمان، صاحب ازاست امروز۔ ارے امام وقت ضرور آئے ہوں گے، جب لاشا دفن ہو رہا تھا اس وقت ضرور آئے ہوں گے۔ ارے امام حسین کی ایسے تاثیر کرے، ایسے کوئی تاثیر کرے کہ لاشا دفن نہ ہو سکا۔ ارے سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے، بیوار ساتھ رہ گیا لاشا حسین کا لاشا 40 اور اس طرح سے دفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمینوں سے دور فرما، امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن لوگوں نے